منفی ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایرانی پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی۔ سعودیہ، بحرین، امارات، قطر اور اردن کے حکمرانوں سے بات کی، مقاصد حاصل ہونے تک کارروائی جاری رہے گی۔ امریکی فوج نے ایران کے 9 بحری جہاز بھی تباہ کر دیے۔ تباہ کیے جانے والے بعض ایرانی جہاز نسبتاً بڑے اور اہم تھے۔ ایرانی بحریہ کا ہیڈ کوارٹرز بھی بڑی حد تک تباہ کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ کی ایران سے سیاسی رابطے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی بھی تیاری۔ ٹرمپ کا ایران کی نئی قیادت سے بات کرنے پر رضامندی کا اظہار۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی امریکہ حملے میں شہادت ایران نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خامنائی کی شہادت کا بدلہ بہت جلد لیا جائے گا۔ مسلح افواج اپنے رہبر خامنائی کے راستے پر گامزن رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت دفتری فرائض انجام دیتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی حملے میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روز کی تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی ٹی وی پر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا اعلان کرتے ہوئے اینکر عابدی دار۔ ایران میں سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد عبوری لیڈرشپ کونسل قائم۔ عبوری لیڈرشپ کونسل لائن کے تحت ملکی قیادت کے تمام فرائض سنبھالے گی۔ کونسل ملک کے صدر، عدلیہ کے سربراہ اور نگہبان کونسل کے ایک رکن پر مشتمل۔ آیت اللہ علی خامنائی عرافی لیڈرشپ کونسل کے رکن نامزد۔ عبوری کونسل کے اراکین میں اصلاح پسند صدر مسعود پزشکیان اور سخت گیر عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی بھی شامل ہیں۔ 88 رکنی مجلس سے خبرگان کو جلد نیا سپریم لیڈر منتخب کرنا ہوگا۔ جنرل محمد پاکور کی شہادت کے بعد احمد وحیدی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف۔ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد منصب پر فائز ہوئے۔ سید علی خامنائی 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر رہے۔ خامنائی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں شاہ کے خلاف تحریکوں میں سرگرم رہے۔ 6 مرتبہ گرفتار کیا گیا، تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاسی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ اسلامی انقلاب میں آیت اللہ علی خامنائی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ انقلاب کے بعد خامنائی نے مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی۔ سپریم لیڈر کی حیثیت اداروں پر حتمی اختیار رکھتے تھے۔ خامنائی کے دور میں ایران کے خارجہ پالیسی انتہائی سخت رہی۔ جوہری پروگرام اور خطے میں اثر و رسوخ پر عالمی توجہ کا مرکز رہے۔ ایران کے شہر مہران میں سرحدی رجمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، 43 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ خبر ایجنسی کے مطابق شہداء میں زیادہ تر سرحدی گارڈ شامل ہیں۔ حملے میں قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حملہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ حملے کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی۔ ایران میں مختلف اہداف پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں تہران پر 60 حملے ہوئے، مزید 57 افراد شہید۔ پہلے روز حملوں میں سپریم لیڈر کے صاحبزادے، بہو، بیٹی، داماد اور نواسے بھی شہید ہوئے۔ وزیر دفاع، کمانڈر پاسداران انقلاب آرمی چیف عبدالرحیم اور حسین سلامی، محمد باقری اور غلام رضا یان کی شہادت۔ تہران میں حکومتی مراکز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے ایران پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مناپ میں اسکول پر اسرائیلی بمباری، جاں بحق طالبات کی تعداد 100 سے بڑھ گئی۔ ایرانی دفاعی نظام نے 3 اسرائیلی ڈرون مار گرائے۔ ایران کے سیہونی ریاست پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، کئی اسرائیلی مارے گئے۔ بیت شمیش پر ایران کا میزائل حملہ، 9 اسرائیلی ہلاک، 27 زخمی۔ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، یروشلم میں کئی عمارتوں اور ایرانی حملوں کا نشانہ بنی۔ اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت، ملک میں ایمرجنسی نافذ۔ ایران کے جوابی حملے، 5 امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش۔ عمان، سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، کویت میں حملے کیے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر حملہ ہوا۔ دبئی میں ہوٹل کا بیرونی حصہ بھی متاثر۔ UAE میں ایرانی میزائل حملوں میں پاکستانی سمیت
9 अफराद हलाक, 58 जख्मी हो चुके, 165 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 152 तबाह, 2 क्रूज मिसाइल मार गिराए, 541 ईरानी ड्रोन्स की निशानदही, 506 को मार गिराया। बहरीन, उर्दन और इराक में अहदाफ पर हमले, रियाज और दोहा में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक उनके 3 एहलकार हलाक, 5 जख्मी हो चुके। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हॉर्मस बंद कर दिया। आबनाए हॉर्मस के करीब 3 बहरी जहाज़ों पर नामालूम हथियारों से हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात के शिमाल मगरिब में समंदर में जहाज़ में आग लग गई। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के करीबी बहरी जहाज़ों पर हमले के 2 वाक़यात पेश आए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में फौजी ऑपरेशन के आगाज़ में एक ईरानी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। USS अब्राहम लिंकन समेत अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद ज़रान इनकलाब के दावे मुस्तरद कर दिए गए। मशरिक़ वस्ता में जंग और आबनाए हम्मस की बंदिश, तेल की तरसील रुक गई। तेल की आलमी मंडी में बड़ा बहरान पैदा हो गया, जिस असरात से आलमी मुआशरत और तेल की कीमतों पर भी पड़ेंगे। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 10% इजाफे के बाद तकरीबन $80 फी बैरल तक पहुंच गई। तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कीमतें $100 फी बैरल से भी बढ़ सकती हैं। UAE और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। UAE ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अमाराती हुकाम ने बताया कि UAE ने तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक जो इक़दाम ईरान के UAE पर हमलों की वजह से किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश भी करता है। रवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहों को हदफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के उर्दन के बादशाह और बहरीन के फरमारवा से टेलीफोनिक राबिते, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राए ने बताया कि बदलती आलमी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मुल्क भर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल का जायज़ा, अफ़गान तालिबान की जारियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का जायज़ा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से पैदा सूरत-ए-हाल पर गौर, मशरिक़ वस्ता और खलीजी मुल्कों में हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर भी गौर, जामी और मुतफ़िक़ा कौमी ख़ारजा और दाखिला पॉलिसी की तश्कील के अज़्म का इआदा। खित्ते की सूरत-ए-हाल के बाइस वज़ीर-ए-आज़म का आज होने वाला दौरा रूस मनसूख। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज। सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। हुकूमत सिंध का कौंसल खाने में मुजाहिरीन के दाखिले और तसादुम के दौरान जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए JIT तश्कील। सिंध हुकूमत ने कहा मुजाहिरीन ने कौंसल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हसार को अबूर करते हुए अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर जमा मुजाहिरीन मुंतशिर, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात।